تھا کہ اب یہ بچی اچھی نہیں ہو سکتی، تم دعا کرو کہ اللہ اس کی مشکل آسان کر دے. لیکن میرا باپ ہار ماننے کو تیار نہیں تھا، کوشش میں لگا ہوا تھا. کسی نے میرے باپ سے کہا کہ اگر تم اپنی بچی کو لے کر مدینے چلے جاؤ. اللہ نے اپنے حبیب کو رحمت للعالمین بنایا ہے. اگر انہوں نے ایک بار نگاہ رحمت سے تمہاری بچی کو دیکھ لیا تو اللہ تمہاری بچی کو صحت کاملہ عطا فرمائے گا. اے بی بی سوچئے کہاں دمشق اور کہاں مدینہ، مگر میرا بابا مجھے لے کر کسی طریقے سے سفر کر کے مدینے پہنچا. بڑی مشکلات پیش آئی مگر میرا بابا مدینے پہنچ گیا، مجھے لے کر مسجد النبوی میں پہنچا. سامنے رسول تشریف فرما تھے، میرے بابا نے مجھے رسول کے قدموں میں لٹا دیا، سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول، یہ بچی میرا سرمایہ حیات ہے، یوں سمجھیں کہ یہی میری زندگی ہے، یہ میری روح ہے، اگر یہ مر گئی تو میں بھی مر جاؤں گا. آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ میری بیٹی کو صحت عطا کرے. اے بی بی نبی معلوم کیا مناسب سمجھا کہ وہ خاموش رہے. تو میرے بابا نے سمجھا شاید یہاں سے بھی جواب مل گیا، لیکن احترام رسول میں بیٹھا رہا. اے بی بی کچھ دیر میں اس مسجد میں جو بی بی زہرا کے گھر کا دروازہ کھلتا تھا وہ دروازہ کھلا، رسول کا چھوٹا نواسا میرے آقا حسین اس دروازے سے باہر. اللہ اکبر. میرے آقا حسین آگے اپنے نانا کی گود میں بیٹھے، رسول نے لب و رخسار کو چوما اور پھر کہا میرے حسین اس بچی کی صحت کے لیے دعا کر دو. حسین نے ننھے ننھے ہاتھوں کو اٹھایا، آواز دی پروردگار تجھے میرے نانا کی نبوت کا واسطہ، تجھے میرے بابا کی ولایت کا واسطہ، تجھے میرے بھیا کی امامت کا واسطہ، تجھے میری اماں کی طہارت کا واسطہ، اور آخر میں کہا تجھے میری شہادت کا واسطہ. اس بچی کو صحت عطا کر دے، زندگی عطا کر دے. بس حسین کی دعا مکمل نہ ہونے پائی تھی کہ ایسا لگا کہ ساری بیماریاں مجھ سے دور چلی گئیں. مجھے مکمل طور پر صحت حاصل ہوئی، میں اٹھ کے بیٹھی، میں نے جھک کے سلام کیا. پھر جہاں وہاں سے میرا باپ حسین کو دعائیں دیتا ہوا واپس آیا. اے بی بی پھر میرے بابا کی بھی وفات ہو گئی، لیکن جب سے میں نے ہوش سنبھالا تو میں نے یہ سمجھا کہ یہ زندگی حسین کا صدقہ ہے، یہ زندگی میرے حسین کا عطیہ ہے. اے بی بی ہر شب جمعہ میں اور میرے گھر والے طیب و طاہر کھانا تیار کرتے ہیں. پھر میں اپنے بیٹوں سے نہیں کہتی، میں اپنے شوہر سے نہیں کہتی، میں خود یہ خوان اپنے سر پر لے کے جاتی ہوں، یتیموں اور اسیروں میں تقسیم کرتی ہوں. اور جب وہ کھانا کھا لیتے ہیں تو میں ہاتھ جوڑ کے ان سے کہتی ہوں خدا کے لیے میرے حق میں کوئی دعا نہ کرنا، کوئی دعا میرے لیے نہ کرنا. تو وہ پوچھتے ہیں پھر کس کے لیے دعا کریں؟ تو میں کہتی ہوں دعا کرو اللہ میرے حسین کو سلامت رکھے. اے بی بی آپ بھی یہ کھانا کھائیں، ان بچوں کو بھی کھلائیں، اور پھر میرے آقا حسین کی سلامتی کی دعا کریں. بس مجلس تمام ہو گئی. بی بی زینب کہتی ہے بی بی آج تو تم نے حسین کی سلامتی کے لیے یہ نذر کا اہتمام کیا ہے، آئندہ یہ نہ کرنا. وہ گھبرا گئی. بی بی آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کیا اس لیے کہ اب حسین کو اس کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا بی بی آپ فرما کیا رہی ہیں؟ کہ تو نے پہچانا نہیں، میں حسین کی بہن زینب، میں حسین کی بہن زینب. کہ آپ حسین کی بہن ہیں اور ہمیں منع کر رہی ہے. کہ منع اس لیے کر رہے ہیں کہ کربلا میں تیرا شہزادہ حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا پسے گردن سے دبا کر ڈالا گیا، ہمیں قیدی بنا کے